ایک جملہ آپ نے شاید سنا ہو، ملاں دی دوڑ مسجد تک، مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جملہ بولتے ہیں؟ بس ایسے کہہ دیا ملاں دی دوڑ مسجد تک، یعنی اسے تو یہی کام ہے مسجد تک، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں اس کو۔ یہ کام کوئی معمولی کام ہے؟ یہ کام کوئی چھوٹا کام ہے؟ اور پھر کام بھی اس کا جو عالم دین ہو، مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، دین کا علم جس کے پاس ہو۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم کی عابد پر اس قدر فضیلت ہے جیسے میری فضیلت ہے ایک عام شخص پر۔ تو یہ تو زمین آسمان سے بھی کوئی بڑا فرق ہو عالم اور غیر عالم کا تو وہ ہے۔ ایک تو اس آدمی کے بارے میں اس طرح کا انداز اختیار کرنا، اور پھر مسجد کے لیے جو شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی ساری زمین میں سے جو زمین اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے یہ اللہ کی مساجد ہے۔ اور یہاں ہاں سے مراد زمین کے ٹکڑے ہیں، مساجدها بلاد کی طرف اشارہ ہے۔ زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں ان تمام ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ٹکڑا مسجد ہے، اور اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا جائے، جبکہ مالک نے خود فرمایا کہ اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جیسے جمعے کے بارے میں بطور خاص فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور ساتھ یہ کہا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، ترک کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں کوئی عقل ہو، اگر تمہارے پاس علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی باعث خیر ہے۔ تو وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہو کہ جب بلایا جائے تو آؤ، اس بلاوے کا مذاق نہ بناؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، یہ تو کفار و مشرکین کا کام ہے کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو مذاق اڑاتے۔ اور ملاں دی دوڑ مسجد تک، یہ کوئی شغل بنانے والا کام ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، اور قرآن کی زبان سے اور صاحب قرآن کی زبان سے۔ من توضع، جو شخص وضو کرے، وجاء الی المسجد، اور مسجد کی طرف آئے، یعنی وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑے، وَهُوَ زَائِرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اللہ کا زائر ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ اور اگلی بات سنیں، یہی نہیں جا رہا، میزبان تکریم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ، اور جس کی زیارت کرنے کے لیے، جس سے ملنے کے لیے کوئی مسجد میں جا رہا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس پر حق ہے جس سے ملنے کوئی جا رہا ہے مسجد میں، یعنی اللہ سے ملنے جا رہا ہے، اللہ پر حق ہے اس آنے والے کا۔ یکرم الزائر، کہ مزور زائر کی تکریم کرے، جس کی زیارت کے لیے زائر آیا ہے وہ اپنے زائر کی تکریم کرے۔ یعنی اللہ مسجد میں آنے والوں کی تکریم کو اپنے ذمے لازم کر لیتا ہے۔ جن کی تکریم اللہ اپنے ذمے لے لے تو ہمارے لیے بھی اس میں کوئی پیغام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح، جو دن کے وقت مسجد جائے یا رات کو جائے، صبح جائے یا شام جائے، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، وہ جب بھی جاتا ہے، صبح جائے یا شام جائے، مسجد میں جانے والا جب بھی جائے، رات کو جائے یا دن کو جائے، کوئی بھی وقت ہو دن کا یا رات کا، اللہ تعالی ہر آمد کے موقع پر اس کے لیے میزبانی تیار کرتا ہے۔ مہمان آتے ہیں نا، آپ بھی میزبانی تیار کرتے ہیں، مہمان نوازی کے لیے
کچھ بندوبست کرتے ہیں نا، وہ مالک جس کا مہمان اس سے ملنے آ رہا ہے وہ بھی اس کی میزبانی تیار رکھتا ہے۔ نوزولا، گویا کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اور میں آپ کو لطیفے نہیں سنا رہا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سنا رہا ہوں جس سے مضبوط حدیث ہوتی کوئی نہیں، متفق علیہ۔ پہلی جو روایت ذکر کی ہے وہ بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے، نہیں وہ بھی صحیح روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے بشر المشائین، وہ جو پیدل چل کے آتے ہیں نا ان کو خوشخبری سناؤ۔ کس وقت آتے ہیں؟ فی الظلم، اندھیروں کے وقت میں جو مساجد میں چل کے آتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامل نور عطا فرمائیں گے۔ وہ مومنوں کا نور ہے نا، سورۃ حدید میں اس کا ذکر ہے، پھر کبھی تفصیل عرض کروں گا۔ وہ نور جو اتمم لنا نورنا کی دعا ہے نا اہل ایمان کی، کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات کے اندھیروں میں تاریکیوں میں پیدل چل کے مسجد جائے اللہ اس کو قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائیں گے۔ ملا دی دوڑ مسجد تک، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ بنو سلمہ کے لوگ تھے، مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر ہی رہو، تکتب آثارکم، دور سے چل کے آؤ گے تو جتنے تمہارے قدم ہوں گے ایک ایک پیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اجر لکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دور ہی رہنا چاہتے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم اتنے دور ہو جائیں کہ مسجد میں پھر آئیں ہی نہ، یعنی زیادہ دور ہونے کوئی بندہ مسجد ہی نہ آئے تو پھر تو قریب ہی آنا چاہیے نا۔ یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو دور سے چل کے آئیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک بڑا عجیب منظر اس میں پیش کیا گیا ہے کہ جو شخص چل کے آتا ہے ایک قدم پر اس کو ایک درجہ دیا جاتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے، اور دوسرا قدم اٹھانے سے اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ کانت خطوتاہ، اس کے جو دونوں پیر اٹھتے ہیں نا، فرمایا احداہما تحط خطیہ، ایک پیر اٹھتا ہے تو گناہ کو نیچے پھینکتا ہے، والاخری ترفع درجہ، دوسرا اٹھتا ہے تو ایک مقام درجہ اس کا بلند کرتا ہے۔ پیر اٹھایا وہ گیا گناہ، دوسرا پیر اٹھایا وہ اللہ نے درجہ بلند کر دیا، پھر اٹھایا گناہ گیا درجہ بلند، گناہ گیا درجہ بلند، کتنے قدم ہوں گے؟ ملا دی دوڑ مسیح تک، اے ایمیں جی گل نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ کے گھروں میں آنا، اور نبی علیہ السلام فرماتا ہے ان اعظم الناس اجرا، نمازیوں میں سے سب سے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے۔ کس کو؟ جو زیادہ دور سے پیدل چل کے آتا ہے۔ نماز کا ذکر حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں فی الصلاۃ، یہ نماز پڑھنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب جو سب کو برابر ملتا ہے، اس میں اس بندے کو اجر زیادہ ملے گا جو زیادہ دور سے پیدل چل کے آیا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اسی کام اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ باقی اس کے بعد جو نماز کا ثواب ہے، باقی جو اعمال چیزیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ بس آ رہے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی ہے گناہ جھڑنا شروع ہو گئے۔ اور جو پابندی کرتا ہے وہ تو ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے 5 وقت بندہ غسل کرے اس نہر سے جو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ حال یبقی من دارنہ شیء، اس کی کوئی میل کچیل باقی رہتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی تھا، وہ سب سے زیادہ فاصلے سے آتا تھا، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ دور کسی کا گھر تھا، اس کی کوئی نماز نہ چھوٹتی تھی۔ یہ میں اشارہ کر رہا تھا پہلے کہ یہ نہیں کہ دور ہو گئے تو مسجد سے گئے۔ اب دنیا والوں کو چکر دے سکتے ہیں بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے، وہ جی میں نے وہ قباء مسجد میں نماز پڑھ لی ہے۔ اچھا آپ قباء والے پوچھتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آئے، وہ جی میں نے محمدیہ مسجد میں نماز پڑھ لی ہے۔ آپ نماز پڑھنے، وہ میں توحید مسجد میں چلا گیا تھا، توحید والوں سے پوچھا یہاں فلاں صاحب آئے تھے، وہ نہ وہاں تھے نہ وہاں تھے۔ اور دنیا والوں کو تو چکر دے سکتے ہو، جس کے جناب میں پیش ہونا ہے، جس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی فکر کرو۔ کس کام پر تعریف چاہتے ہیں جو آپ نے کیا نہیں؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔
ایک کام نہیں کر رہے ہیں، دوسرا چاہتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو کام اس نے کیا ہی نہیں، کریڈٹ اس کا لیں جو کیا ہی نہیں۔ بے شمار لوگ ہیں نا، کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، محنت کسی اور کی ہوتی ہے، کریڈٹ لینے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، ان لوگوں کو یہ نہ سمجھیے گا کہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ خیر یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی نماز کوئی نہیں چھوٹتی تھی۔ لوگوں نے کہا کوئی سواری لے لیں، گدھا لے لیں۔ کس کام کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اندھیرے میں سواری کے اوپر بیٹھ کے آ جائیں، رمزہ ظلمہ رمزہ، گرمی ہو تو بھی سواری کے اوپر بیٹھ کے آ جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے عوام الارض سے، یعنی زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ جواب سنیے، اس نے کہا کہ میں مسجد کا قرب نہیں چاہتا، میں اپنا گھر مسجد کے قریب نہیں رکھنا چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو میں پیدل چل کے آتا ہوں وہ میرا آنا جانا اللہ کے دربار میں لکھا جائے۔ میرا آنا اور جانا، صرف آنا نہیں جانا بھی ہے، آنا جانا لکھا جائے۔ آنے کا بھی ثواب، نماز پڑھ کے جانے کا بھی ثواب، پھر آنے کا ثواب، پھر جانے کا ثواب۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے آنے جانے کا ثواب لکھا جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ جمع فرما دیا۔ آنا بھی لکھ دیا ہے، جانا بھی لکھ دیا ہے، اندھیروں میں آنا بھی لکھ دیا ہے، گرمی سردی میں آنا بھی لکھ دیا ہے، راستہ پر خطر ہے وہ آنا بھی لکھ دیا ہے، کیڑے مکوڑے راستے میں ہو سکتے ہیں وہ اس حالت میں آنا بھی لکھ دیا ہے، کتنی مشقت میں آتے ہیں، کتنی دقت میں آتے ہیں، سب اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دیا۔ قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، صحیح مسلم۔ ایک طرف تو یہ منظر اور دوسری طرف یہ ملہ دی دوڑ مسجد تک۔ آج کا مسلمان، مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تو تیار ہیں، مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ ملہ دی دوڑ مسجد تک جو جاتے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے نہ تو کام ہی کوئی نہیں ہو رہا، نماز پڑھنے والا، اچھا جی ایک مکی تے دوجی مکی تے پھر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایک بندہ وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مساجد میں لٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے۔ جی آپ کا بھی معلق ہے کہ نہیں؟ اب یہ چونکہ بہت ساری جگہوں پر دل ہمارے معلق ہیں، کاروبار میں معلق ہیں، آج کل کے نوجوانوں کے کہیں اور معلق ہیں۔ مساجد میں جس کا دل معلق ہو، ایک پڑی دوسری کا خیال، دوسری پڑی تیسری کا خیال، مساجد کا خیال، فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب کوئی اور سایہ ہوگا ہی نہیں۔ 7 لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ نبی علیہ السلام جاتے تھے مسجد کی طرف، بار بار جاتے ہیں۔ یہ ملا تو وہ کام کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، مسجد آتے جاتے تھے، یہ بھی مسجد آتا جاتا ہے۔